اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اور اسی علاقے میں ایک اور شخص تھا۔ لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گنہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیکوکار ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ یہ دیکھیے کہ میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھ کر گنہگار نے اپنے دل میں بڑی شرمندگی محسوس کی، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور 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 تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس بندے پر سایہ کر رکھا ہے کہ وہ اللہ پاک کا نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کیا عجب کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو بھی معاف کر دے۔ وہ شخص اس عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی عابد و زاہد کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گنہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ بیٹھا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اس کو اٹھایا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی وہ گنہگار شخص اٹھ کر چل دیا تو بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا، اور وہ ہمیشہ اس کے سر پر سایہ کرنے گیا۔ میرے عزیز بھائیو، پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ وہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کے خلوص و حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے۔ میرے عزیز بھائیو، کیا پتا کہ حسن نیت سے کیا گیا ہمارا ایک عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور وہ اتنا پسندیدہ عمل ہو کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس عمل کی بدولت ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو، اسے صدقے دل اور حسن نیت سے کیا جائے، اور تکبر جیسے عظیم گناہ سے بچیں، کیونکہ شیطان نے بھی صرف تکبر کیا تھا، اور ازل سے ابد تک یعنی شروع سے آخر تک وہ مردود قرار دیا گیا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔